رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا کوئک ریکیپ کر کے. لیٹ می جسٹ گو ٹو دی سلائیڈ. مجھے اپنا جو لیپ ٹاپ ہے نا کچھ زیادہ ابھی وہ صاف صفائی کچھ اس کی کرنی پڑے گی بیکاز آئی تھنک دیر از ٹو مچ اسٹف. بہت زیادہ سلو ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی, تو لاسٹ سے ہم نے کر لیا تھا یہ. صرف میں تھوڑا سا ایک دو بس سلائڈس کو پیچھے گئی ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑا ریکیپ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اپنا. کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی تھی تو شروع میں ان کو مطلب انہوں نے جو تبلیغ کی تھی وہ وہی اپنے جو گھر والے یا جو کوئی ان کے قریبی دوست جس میں ابو بکر صدیق ہیں یا ان کے گھر میں جو ان کا ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارث جن کا نام تھا وہ تھے. یہ لوگ جو تھے وہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اس وقت ابھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اوپن تبلیغ کا. یہ چیز جو ہے تقریباً اس طرح کچھ عرصے چلتی رہی اور وہ مطلب یہ تقریباً 2 سے 3 سال جو ہے اسی طرح ہوتا رہا. اس کے بعد جب تھوڑی اوپن ہوئی تبلیغ جو ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ لوگ جب مسلمان ہونا شروع ہو رہے تھے تو اس میں جو ذرا آپ کہہ لیں کہ غریب تھے یا جو غلام تھے ان کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ شروع میں تو قریش کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, لیکن جب ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ تو لوگ دن بدن جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمان جو ہیں, تو پھر ان کو تھوڑی پرابلم شروع ہوئی. انہوں نے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ زبانی کلامی روکتے رہے, پھر حضرت ابو طالب کو بھی بیچ میں انوالو کیا. خیر جب کچھ ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے پھر فزیکل جو ٹارچر تھا نا وہ شروع کیا تھا. اور اس میں یہ کچھ نام ہمارے سامنے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھے تھے کہ حضرت بلال ابن رباح جو حضرت بلال حبشی جن کو کہا جاتا ہے وہ, پھر خباب بن ارت, یاسر, سمیہ, عمار, یہ جو پوری فیملی تھی کہ جو ان کو اس میں سے پھر جو عمار جو ان کے بیٹے ہیں وہ بچے تھے. تو اور انہوں نے پھر اس وقت کچھ ایسے کلمات کہہ دیے تھے جو یہ لوگ جو مشرکین مکہ چاہتے تھے ان کے منہ سے نکالنا. پھر ان کو بہت غم اور اس کی دکھ ہوا. پھر رسول اللہ کے پاس وہ گئے, ان سے پوچھا کہ جی اس طرح میں نے کہہ دیا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے, مطلب ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ ہے. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے, مطلب اس طرح ہی نہیں یہ. اور اس سے قرآن کی اس میں ہم نے آیات بھی دیکھی کچھ لاسٹ ٹائم جب دیکھی تھی. پھر صہیب الرومی یہ بھی بیسیکلی ان کو رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تھے تو عرب لیکن پھر یہ بچپن میں ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ اغوا ایک طرح سے کر کے ان کو روم لے گئے تھے اور پھر وہاں پر ہی پوری زندگی انہوں نے روم میں گزاری. ان کو کہتے ہیں کہ عربی بھی نہیں آتی تھی اس طرح. بعد میں پھر انہوں نے یہ جب مکہ آئے انہوں نے عربی بھی سیکھی اور یہ بیسیکلی جو ان کا ایک طرح سے مالک تھا ہی اس کے لیے جسے ایک طرح ہوتا ہے نا کہ جو فائنینشیل ایڈوائزر کہہ لیں کہ اس طرح کا کام بھی کرتے تھے. تو ان سب کے ساتھ جو فزیکل ٹارچر ہوتا تھا کہ کبھی صحرا میں ان کو لٹا دیا گرم مٹی کے اوپر اور جس حضرت بلال کے ساتھ وہ سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا اور ان کو وہاں پوری دوپہر وہاں چھوڑ دیا. پھر جو شہر کے کچھ وہ لڑکے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا حضرت بلال کے, ان کے گلے میں وہ رسی ڈال دیتے تھے اور پورے شہر میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے ان کو. اور وہ صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح خباب بن ارت کی ان کی جو مالکن تھی وہ جیسے یہ بیسیکلی لوہار تھے, جو مالکن تھی وہ ان کی پیٹھ داغا کرتی تھی گرم اس سے لوہے سے. اور وہی جب لیٹر آن انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی تھی حضرت عمر کو کہ وہ ایک دم دیکھ کے مطلب وہ بہت پریشان ہوئے تھے کہ مطلب کہتے ہیں آج تک میں نے اس طرح کا نہیں دیکھا کسی کا بھی. تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ بات کی تھی اور یہ میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر, اٹس آلویز اے ریمائنڈر, اور آپ سب کے لیے بھی کہ جب بھی ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں دماغ میں آف کورس ایک آپ کے
ایک دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ مطلب یہ انسان تھے, کیا محسوس کیا ہوگا اور کس طرح سے انہوں نے یہ وقت گزارا ہوگا, اور تکلیف اس پڑھنا اور اس کے بارے میں سننا is something else, لیکن اس پہ سے گزرنا, مطلب وہ تکلیف ایک ہمیں ذرا معمولی سی ایک چوٹ لگ جاتی ہے, وہ تکلیف کتنے دن تک رہتی ہے اور کس طرح سے انسان پریشان رہتا ہے. تو یہ, اور ان کی غلطی, ان کا گناہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. سمپل, یعنی یہ سوچنے والی بات ہے بالکل, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں تھوڑی سی ویلیو اپنے دین کی تھوڑی سی ہمارے دلوں میں اور اسٹرانگ ہونی چاہیے, کہ ہم جو معمولی سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک مسلمان ہونا, لائک اوکے دیٹس فار گرانٹیڈ, لے لیا کہ جی ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم پیدا مسلمان گھر میں ہوئے, ہم اسلام موجود ہے آلریڈی جب ہم پیدا ہوئے ہیں, تو اس لیے ہمارے نظروں میں اس کی وہ ویلیو نہیں آ رہی. جس طرح فار ایگزامپل ابھی پچھلے دن ابھی جیسے 14 اگست گزری ہے, جو لوگ جب پاکستان بنا تھا, جو اس وقت مائگریٹ کر کے آئے تھے, جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا, جن کے گھر کے اپنے رشتہ دار, مطلب میں تو اپنے کتنے لوگوں سے کہانیاں ان کے منہ سے سن چکی ہوں کہ جب ان کے اپنے گھر والوں کو ان کی نظروں کے سامنے مارا گیا تھا, بیٹیوں کو قتل کیا گیا تھا, بیٹوں کو مارا گیا تھا, مطلب یہ سب کچھ ہوا تھا کس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ پاکستان جو ایک ملک, ایک الگ ملک جو جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کو آپ کہہ لیں کہ آسانی سے وہ اپنا دین فالو کر سکیں, صرف اس لیے پاکستان بنا تھا نا کیونکہ ہندوؤں سے مسلمان ڈیفرنٹ تھے. تو جو لوگ اس وقت مائگریٹ کر کے آئے تھے, جو ان کی فیلنگز ہیں, اب جب پاکستان ڈے آتا ہے تو ان کو سارا کچھ جو یاد آتا ہوگا, تو یہ جو لیٹر آن جنریشنز میری اور آپ کی جنہوں نے مطلب وہ مائگریشن نہیں دیکھی ہوئی, یہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہیں. اور جو پاکستان کا حال اب کر دیا گیا ہے, یا وہ جو اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا, وہ اسلام وہاں کتنا رہ گیا, تو اس کو دیکھ کے تو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ان لوگوں کو جو اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ مائگریشن. مطلب میری اپنی جو میری مدر ان لا ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے اپنی مطلب فیملی میں کہ وہ بتایا جاتا تھا کہ جیسے گھر میں جیسے جب چھپ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, تو وہ باپ جو تھے وہ بیٹیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ جو پلگ ہوتا ہے نا, کہ پلگ اس میں اس کا تار ایک ننگا کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر تمہیں اندازہ ہو کہ جی یہ ہندو اندر گھس آئے ہیں پکڑنے کو, یہ کرنے کو, تو بس وہ تار جو ہے وہ اپنی مطلب انگلی اس پلگ میں ڈال دینا اندر کہ کرنٹ لگنے سے, تاکہ تم لوگ مر جاؤ, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی انسان آگے تمہارے ساتھ وہ زیادتی, کیونکہ ریپ ہو رہے تھے عورتوں کے, ان کو اٹھا کے باپوں کے سامنے ریپ ہو رہے تھے, ان کو لے کے جا رہے تھے. اور مطلب یہ بتانے کا میرا مقصد یہ کہ یہ تو کم از کم وہ والی چیز ہے نا جو میں اور آپ شاید ریلیٹ کر سکیں, بیکاز یہ ہمارے اپنے جو پاکستان کی ایک ہسٹری یہ ہے کہ کس طرح پاکستان بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا جی, لا الہ الا اللہ, لا الہ کلمے کے طور پہ, مطلب یعنی یہ ایک اسلامی مملکت آف پاکستان جو تھا یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا نا. اب ہم نے اس کو تباہ کر دیا, وہ اسلام کا نام اب جو ہے وہ صرف کتابوں میں رہ گیا. تو یہ جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی یہ جو ذاتیاں ہو رہی تھی, کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم یہ بتوں کو نہیں پوچھتے. اور یہ نہیں تھا کہ وہ جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ مسلمان ہو گئے تو تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ. ان کا اپنا مسلمان ہونا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا, اور یہ ان کے اپنے رشتہ دار تھے, اپنے دوست تھے, اپنے جو احباب جو ارد گرد کے جاننے والے, یہ وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے. پھر جو غلام تھے ان کے مالکان ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. اور یہ ایک کامن فیکٹ ہے جو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو ذرا غریب جو لوگ ہوتے ہیں یا جو فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں, ان کے ساتھ تو پھر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور وہ آگے سے کچھ بول نہیں سکتے. تو جو ذرا سے پیسے والے ہوتے ہیں ان کے پاس سوسائٹی کی سپورٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ مطلب ظاہری بات ہے لوگ دیکھ داغ کے بولتے ہیں, ان کو آگے سے آگے کچھ بول بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ جتنے نام آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پہ, یہ وہ لوگ تھے جو فائنینشلی اس طرح کے اسٹیبل نہیں تھے. ٹھیک, تو ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا ہم لاسٹ ٹائم ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کتنا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی جو ویلیو تھی وہ مطلب اور کتنے لوگوں سے بہت زیادہ آگے تھی. مطلب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جنتی لوگ ہیں. اور وہ اب اس پہ بھی یہ دیکھو کہ خباب بن ارت جو ذکر جن کا میں نے کیا, تو ان کی جو پیٹ داغی جاتی تھی, یعنی ان کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی تھی. ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ کی مدد کب آئے گی, مطلب ہم کیا, مطلب ہم لائک اب تک تھکتے جا رہے ہیں. تو اس پہ رسول اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے, اور ان کا چہرہ جیسے ان کو یہ بات ناگوار گزری تھی. یعنی یہ سوچ دونوں طرف سے, دونوں اینگل سے سوچا جائے. جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں انہوں نے مطلب وہ جائز بات کر رہے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائک اس وقت کے مسلمانوں سے جو ایکسپیکٹیشن تھی, انہوں نے کہا کہ تم سے پچھلے لوگ جو تھے ان کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ کیا گیا تھا. اللہ کی مدد آئے گی,
تو اس ہر سٹیپ پہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی ہارڈ شپ آتی ہے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو آر ریلیجن اینڈ اسپیشلی لیونگ ان دا ویسٹ، کیونکہ یہ زیادہ اوپنلی ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جب وہ لندن والی فیملی کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے بعد ایک اور واقعہ، یہ 2-3 واقعات اس طرح ہوتے ہیں. ہم جب ان واقعات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم اور ڈر جاتے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں اور بات آتی ہے. پھر بعض دفعہ لوگ تو لٹرلی، بعض دفعہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو حجاب اتارنے کا کہہ دیا جاتا ہے، ڈریس اپ اپنی دیکھ کے جانا، تم پبلک میں یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا. یعنی ایک دم ہم ویک ہو جاتے ہیں اس وقت. تو ایز لانگ ایز ہم جان بوجھ کے کسی کو تنگ کرنے کو اپنے ریلیجن کو یوز نہیں کر رہے، ایز لانگ ایز ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو کسی انسیف سچویشن میں نہیں ڈال رہے، تو ہمیں اسٹرانگ رہنا ہے اپنے دین پہ. ان باتوں کا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. سو ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل کس پہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہ ہوگا. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سچویشن میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. حالانکہ ان کو ابو طالب جو تھے ان کی سپورٹ پوری حاصل تھی، اور ابو طالب قریش کے ایک لیڈر تھے، تو اس لیے لوگ اوپنلی رسول اللہ کے ساتھ کچھ نہیں کر پاتے تھے. لیکن بیچ بیچ میں جو واقعات تھے کہ جس طرح ابو جہل کا واقعہ تھا کہ کس طرح اس نے کہا کہ اٹھا وہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے پھر میں پتھر سے سر کو وہ کر دوں گا، اور ایک دم پھر وہ خود ہی ڈر کے پیچھے ہٹائے کیونکہ بیچ میں اس کو لگا کہ ایک آگ سی تھی اس کے اور رسول اللہ کے درمیان. پھر اسی طرح جو عتبہ بن ربیعہ جو تھا، یعنی یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی. اللہ سے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک واقعہ جو ہوا تھا کہ اس نے آئی تھنک عتبہ بن ربیعہ، اور یہ رسول اللہ کے ریلیٹیو بھی تھا، اور اس نے یہ کیا کہ اس نے ان کے گلے میں چادر سی جو نا ڈال کے اس کو موڑنا شروع کر دیا، کہ جس طرح ٹائٹ کرتا جا رہا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس بند ہونے والی ہوگی. اور کسی نے پھر حضرت ابو بکر کو بتایا اور وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے آ کے چھڑایا. تو پھر ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا تھا، اتنا کہ حضرت اسما بتاتی ہیں، حضرت اسما کون ہے؟ ان کی بیٹی، حضرت ابو بکر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن. وہ بتاتی ہیں کہ مطلب یعنی بالوں کا ان کا حال یہ تھا. اچھا جیسے ہوتا ہے نا کہ لمبے بال اس وقت جیسے شولڈر تک تو ہوتے ہی تھے مردوں کے بھی، تو وہ جس طرح ان کو چٹیاں سی باندھ لینا، یا ان کو ذرا مطلب ایک چٹیاں ہی وہ کہتے ہیں، اس میں ہسٹری میں سیرہ میں پڑھتے ہیں کہ چٹیاں سی جس طرح باندھی تو بہت ساری چٹیاں باندھنے نا باریک باریک، اس طرح کا تھا. تو کہتی ہیں کہ ان کا جب وہ اتنا ان لوگوں نے پھر ان کو پیٹا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو بچانے کے لیے بیچ میں آئے تھے اور ان کی گردن سے وہ نکالا کپڑا کہ وہ ہم ان کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور گچھے کے گچھے بس بال ہمارے ہاتھوں میں آتے رہتے تھے ان کے. اور جو حضرت ابوبکر تھے ایک ہفتے تک وہ اٹھ نہیں سکے تھے، وہ چل نہیں سکے تھے، ان کو اتنا مارا گیا تھا. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی سپورٹ میں اٹھے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی پلان بنایا گیا تھا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو مطلب کو خبر ہوگی، کسی نے ان کی نیبر نے ان کو بتا دیا، اور وہ پھر رسول اللہ بھی بچا لیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. لیکن بات اگر ہم اس اینگل سے صرف دیکھیں کہ یہ لوگ جو رسول اللہ، یعنی ایک میں اکثر یہ چیز سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کتنی ایک لائک دکھ اور تکلیف کی ہوگی کہ جن لوگوں میں وہ پلے بڑے ہیں، جس میں ان کی تعریف بھی بہت کی جاتی تھی اور ان کو سب لوگ بہت امپورٹنس دیتے بھی تھے، اور ان کی سچائی کی اور ان کی نیکی کی اور ان کے اچھے کیریکٹر کے بارے میں سب بات کرتے تھے. وہ لوگ جن میں آپ مطلب کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی مکہ، بہت کچھ چند مطلب 1000-1500 لوگ تھے ٹوٹل وہاں پر. تو اس میں جو ایک وہ اپنے آپ کو مطلب ان کو کتنی دکھ اور تکلیف ہوتی ہوگی کہ مطلب صرف اس وجہ سے، اور ان کو بھی یہ رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اپنے سے خود کھڑے نہیں ہو گئے تھے. اور اس پر پھر لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ کتنا دکھ دیتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کو اس چیز کی. تو ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ بات اپنے دلوں میں اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھنی ہے. سیرہ کو پڑھنے کا فائدہ صرف اس وقت ہوگا ہمیں کہ جب یہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ کرے، جب ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو. کیوں؟ جب ہم یہ باتیں پڑھیں گے، جب ہسٹری جو سیرہ پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ بات، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تو اس کی امپورٹنس ہمارے لیے بڑھنی چاہیے. مطلب اس کو ہم صرف سٹوریز کی طرح پڑھ کے آگے نکلنے والا نہیں ہونا چاہیے ہمارا. اور میں نے پہلے بھی کہا جس طرح کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، صرف ٹاپکس اس طرح کے کہ کچھ آپ کو ایک کنیکشن بنتا چلا جائے. تو اس کی اگر اس کی ڈیٹیل میں جاتے جائیں تو وہ ظاہری بات ہے، آف کورس اٹ ول بی اے ڈفرنٹ فیلنگ، ڈفرنٹ وہ، لیکن اس میں بھی کم از کم اتنا تعلق ضرور ہمارا بننا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایک محبت پیدا ہونی چاہیے اپنے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے کیا ہے؟ دا ہاؤس آف ارقم. ارقم
جو یعنی ایک شخص کا نام ہے الارقم ابن ابی الارقم، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ایک ینگ انسان تھے، یا مطلب کچھ ڈفرینٹ قسم کی ڈیٹیلز ملتی. دیکھتے ہیں ہم ان کا گھر جو تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تھوڑا سا اوپن تبلیغ شروع کی تھی اور جب لوگ مسلمان اس طرح ہونا شروع ہوئے، اب وہ باہر اوپنلی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، اوپنلی یہ بھی نہیں ہو رہا کہ جی وہ بیٹھ کے دین کو ڈسکس کریں، کیونکہ اتنی زیادہ تکالیف دی جا رہی تھی، ٹارچر ہو رہا تھا، پرسیکیوشن چل رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ چنی جو کہ ہاؤس آف ارقم، یہ ارقم کیا جو گھر تھا، یہ مطلب اس کو چوز کیا گیا کہ جہاں پر یہ جو، کیونکہ اب تقریباً 20-30 جو تھے وہ لوگ ہو چکے تھے مسلمان، ابھی شروع کی بات ہی ہے، تو وہاں پر تاکہ جمع ہو سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دے سکیں. تو اس وقت مسجد بھی کوئی نہیں تھی. پہلی مسجد جو اسلام کی بنی ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، تو مدینے کے پاس قباء جو جگہ ہے، تو مسجد قباء جو پہلی مسجد بنی ہے وہ اس وقت بنی ہے. مکہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح نماز نہیں. تو ایک بہت ضرورت تھی کہ کوئی ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہو جس سے مسلمان جمع ہو سکیں. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی ضرورت پڑ گئی تھی اس گھر کو، مطلب کوئی ایک جگہ کو چوز کرنے کی، ابھی صرف کچھ مہینے ہی ہوئے تھے اوپن پریچنگ کو، یعنی اوپن جو دعویٰ ہو رہا تھا. 3 سال تک خفیہ تبلیغ چلتی رہی ہے. یہ اس کے بعد ابھی کھلی تبلیغ شروع ہی ہوئی تھی، تو اس حد تک پرابلم شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جگہ چاہیے تھی. ٹھیک، اور ان کا گھر، اب یہ اس کے کوئی 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں ذکر کروں گی کہ یہ گھر کیوں چوز کیا گیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ جو ارقم، جو یہ جو شخص، جو انسان تھے، یہ پہلے جو 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے اس میں سے یہ تھے، یعنی کہ یہ مسلمان تھے. اور یہ وہی بات ہے کہ جو ارلی مسلمز ہیں ان کے ایمان کا ایک ڈفرینٹ ہی لیول ہے. دوسرا بات یہ کہ ایک تو ان کا جو گھر تھا وہ بالکل کعبے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بالکل بہت ہی قریب تھا، مطلب جڑے ہوئے سے مراد ہے کہ بہت ہی قریب تھا. تو وہ جگہ ایسی تھی کہ لوگ آتے جاتے جیسے کعبے کو جا رہے ہیں، سب کے لیے بڑا، جو ایون نان مسلمز تھے، جو قریش کے لیڈرز بھی تھے، ان کو تھا کہ مطلب کعبے میں تو سبھی لوگ آتے ہیں، مطلب وہ ایک دن صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ کوئی کعبے کے اندر انٹر ہو رہا ہے اور وہاں سے نکل رہا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ کوئی دور ہٹ کے کوئی جگہ ہوتی تو لوگ جب جاتے ہیں وہاں، تو یہ جو قریشی تھے ان کو ہوتا کہ یہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں کیا. لیکن یہ تو ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ سینٹرل جگہ تھی، آنا جانا لگا رہتا تھا. تو اس کی پوزیشن بہت زیادہ ایک مطلب اس طرح کی تھی، بہت آپ کہہ لیں پریکٹیکل پوزیشن تھی کہ لوگ اگر جا رہے ہیں اس گھر میں تو کوئی اتنا زیادہ بیٹھ کے ان کو دیکھ نہیں رہا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو یہ ارقم جو تھا، یہ بنو مخزوم جو تھا، جو ابو جہل کا جو قبیلہ تھا نا، یہ اس سے بلانگ کرتا تھا. ٹھیک، اب یہ ابو جہل کیا اور اس کے جو دوسرے جو لیڈرز تھے، ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی شخص جو ہے وہ ایک تو یہ کہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور وہ مسلمانوں کو اپنے گھر میں جگہ بھی دے رہا ہے، جو کہ زیادہ تر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے نا. تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ابو جہل کہ یہ بنو ہاشم کو کہاں سے سپورٹ کرے گا، یہ ہمارے قبیلے کا یہ ہے. تو ایک تو یہ بھی بات تھی، تو کوئی اس پہ ان پہ شبہ نہیں کر سکتا تھا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ینگ جوان، مطلب 18-19 سال کا لڑکا تھا جو یہ ارقم جو ہیں، اور یہ ان کے جو باپ تھے ان سے ان کو بہت سارا دولت ملی تھی. تو اب کسی کے بھی دماغ میں یہ نہیں آ سکتا کہ ایک ینگ لڑکا، مطلب اس کے گھر میں ہی سب کچھ چل رہا ہے، مطلب لڑکے تو یوزلی بہت ہی لاؤبالی سے اور اس طرح کے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی کسی کے بھی دل میں دماغ میں کوئی بات نہیں آ سکتی. دوسری چیز یہ کہ ان کا گھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں یہ 20-30 یا 40 لوگ سما سکیں. تو یہ بھی ایک اس کی ریزن تھا ان کا گھر چوز کرنے کا. اور انہوں نے ابھی تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ ارقم جو ہے یہ مسلمان ہیں. ٹھیک، تو یہ کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے یہ ان کا جو گھر ہے وہ چوز کیا گیا تھا. کیونکہ کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکمت تو بے تحاشا تھی، ان کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک حکمت ہوتی تھی، جو ایک پریکٹیکلٹی ہوتی تھی، جو بھی دین کے لیے جس میں بہتری ہوتی تھی آپ وہ والے فیصلے کرتے تھے. ٹھیک، اب یہ جگہ اور یہی گھر تھا، یہ ارقم کا ہی گھر تھا جہاں پر جو عمار، یاسر اور یہ سمیہ جن کے نام ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. خباب بن ارت نے بھی ادھر ہی اسلام قبول کیا تھا. اور جب لیٹر آن ان سیرا، دیٹ واز اراؤنڈ لائک ابھی رسول اللہ کو نبوت میں 6 سال گزر چکے تھے، جب حضرت عمر ہم آگے دیکھیں گے جب وہ مسلمان ہوئے، وہ بھی اسی گھر میں لائے گئے تھے.
یہیں پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس آئے تھے, وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو دار الارقم جو ہے یہ ایک بہت, اور یہ لیٹر آن بھی ہم اس میں ضرور پڑھیں گے, اس میں اور کافی امپورٹنٹ انسیڈنسز بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو بس دماغ میں رکھنا ہے, دار الارقم اس کو کہا جاتا ہے. دار کا مطلب گھر, اور ارقم تو یہ نام کی وجہ سے ہاؤس آف ارقم, دار الارقم انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, اس کے بعد جو یہ ٹائم فریم, یہ تمام سچویشن, یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو یعنی کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن تبلیغ شروع کر دی ہے اور لوگوں پہ اس حد تک آپ یہ کہہ لو کہ ظلم شروع ہو چکا ہے, ابھی اوپن تبلیغ کو تقریباً سال سوا سال گزرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو صحابہ کرام تھے, جو کچھ جو مسلمان ہو گئے تھے, ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے ایبیسینیا چلے جاؤ. ایبیسینیا جو ابھی ہمارے آج کل جس کو ہم ایتھیوپیا کہتے ہیں, حبشہ, ٹھیک ہے, وہاں چلے جاؤ. یعنی ابھی امیجن کریں, یہ رجب کا ٹائم, رجب کا مہینہ تھا جب یہ کہا گیا. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مطلب جو سیرہ کے جو مفسرین ہیں جو وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یعنی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس حد تک اس within that 1 year 1.5 year جب اوپن تبلیغ شروع کی ہے, کہ کس حد تک تکلیف دی جا رہی ہوگی مسلمانوں کو, ان کا زندہ رہنا یا ان کا اپنے ہی شہر میں وقت گزارنا کتنا مشکل ہوگا, کہ ان کو کہا جا رہا ہے مائگریشن کریں. ان کی ایک چیز دماغ میں رکھیں, اس وقت اس ٹائم میں یہ ہجرت کرنا, اٹ واز ناٹ لائک جس طرح ہم آج کل ہمارے لیے کہ جی ہم جیسے ہم میں سے جتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں, مائگریشن ہم نے کی, یا یہاں سے کسی اور شہر جانا ہے یا کسی اور ملک جانا ہے. آج کل تو کیا آپ نے سامان پیک کیا, کچھ سامان بیچا, کچھ سامان آپ نے کنٹینر میں ڈالا, کچھ سامان آپ نے بعد میں منگوا لیا, کچھ یہ کتنے آپشنز ہیں. پیسے آپ نے اپنے بینک میں ٹرانسفر کرا دیے, ادھر سے ادھر پہنچ گئے. اس وقت یہ نہیں تھا. آپ نے مائگریشن بھی جو کرنی ہے, پہلی بات یہ کہ پیدل ہیں, زیادہ سارا اونٹوں پہ ہوں گے. دوسرا, آپ کا سامان کہیں نہیں جا سکتا, آپ کے پیسے کوئی ای ٹرانسفر یا بینک ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. آپ جو کچھ آپ کے اوپر ہے, جیسے کپڑے جو آپ کے پاس ہیں یا جو چیز اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھا سکتے ہو, بس وہی آپ کے ساتھ جائے گا. اور آپ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دنیا اس وقت اس طرح کی کہ آپ کا بہت آنا جانا لگا ہوتا ہے, تو آپ کے لیے ہر جگہ نہیں ہے, مطلب ہر جگہ فیملیئر ہے, اور آپ کہیں بھی منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے تو اٹس کوائٹ نارمل, جو کہ ہمارے لیے اب نارمل ہو گیا ہے. ان لوگوں کے لیے جو کہ عربیہ ویسے بھی تینوں طرف سے تو پانی, اور چوتھی طرف جو ملک ہے بھی اتنا کوئی آپ کا کنیکشن ہے ہی نہیں, آپ بہت ہی بیکورڈ قسم کی جگہ ہیں. وہاں وہ صدیوں سے ادھر ہی رہ رہے ہیں, وہ ادھر ہی پیدا ہوئے, ادھر ہی بڑے ہوئے, انہیں کسی اور جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک انسیت جو ایک اپنی جگہ سے ہوتی ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے نکل کے ایتھیوپیا چلے جاؤ, حبشہ چلے جاؤ, چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ. تو بس امیجن کرنے, مطلب یعنی تو جن لوگوں نے اس وقت ہجرت کی ہے, آپ امیجن کرو کہ پھر ان کا تکلیف یا ان کے دکھ, ان کے مطلب ایموشنلی ان کا کیا حال ہوگا, ان کا فائنینشلی کیا حال ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دماغ میں رکھنی ہیں اپنی. تو رجب کا مہینہ تھا, ابھی 5 سال ہو چکے تھے دعویٰ کرتے ہوئے رسول اللہ کو, جس میں سے 3 سال تو خفیہ دعویٰ تھا, اور ابھی 1.5-2 سال وہ کہتے ہیں کہ اوپن دعویٰ کو ہوئے تھے. تقریباً 15 لوگ تھے. اچھا, نمبرز جو ہے نا, یہ میں جیسے کوٹ کریں, ہو سکتا ہے پھر کہیں اور آپ پڑھیں, آپ کہیں گے جی 15 نہیں 18 تھے 12. تو دیر آر ڈفرنٹ اوپینینس. میں ان میں سے ایک اوپینین جو ہے, جو کہ اس کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ لوگ بولتے ہیں, میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوتی ہوں. اکثر چیزوں کے بارے میں اوپینینس ڈفرنٹ ہیں, بیکاز دس از سیرہ لکھی ہوئی جو گئی ہے, اور رسول اللہ کی کافی بعد میں لکھی گئی ہے. تو جو انسیڈنسز جن کے بارے میں جو اوتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن تھی, اس کو جمع کیا گیا ہے. ابن اسحاق جو شروع کے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے جنہوں نے لکھی تھی. تو اس لیے اگر کبھی نمبرز آپ کو ادھر ادھر نظر آتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہے غلط ایک صحیح, لیکن دس از جسٹ این آئیڈیا. تو تقریباً 15 لوگوں نے ہجرت کی تھی, جس میں سے 11 آدمی تھے اور 4 عورتیں تھیں. اور ان میں جو مین, کچھ میں بہت سارے لوگ تھے, لیکن ان میں سے کچھ مین نام جو میں آپ کو بتا دوں, جیسے ایک اس میں حضرت عثمان بن عفان, وہ تھے جو کہ لیڈر تھے اس گروپ کے, اور ان کی جو وائف تھی حضرت رقیہ کون تھی, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی, ٹھیک, وہ ان کے ساتھ تھی. پھر اس میں ابو سلمہ, ام سلمہ, یہ لیٹر اور ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے, اس میں وہ بھی ساتھ میں گئے تھے. پھر اس میں جناب ایک اور عثمان نام, عثمان ابن معزون,
یہ بھی اب تو مکس نہیں کرنا. پہلا عثمان جو میں نے نام لیا عثمان بن عفان جو کہ ہمارے تیسرے خلیفہ بھی تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی, پھر ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی دوسری بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی, اور ان کو ٹائٹل بھی دیا گیا تھا ذو النورین کا. ٹھیک ہے, تو دوسرے حضرت عثمان ابن معزون ایک اور ہیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ بھی ہسٹری میں آگے ہمارے سیرہ میں اور دوبارہ یہ نام آئے گا. پھر زبیر العوام, پھر یہ کچھ نام تھے جو ان لوگوں میں شامل تھے. ٹھیک, اور یہ ان لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا. یہی ٹائم فریم ذرا دماغ میں بھی رکھیں کہ اسی دوران سورہ کہف بھی نازل ہوئی تھی, اسی دوران سورہ زمر بھی نازل ہوئی تھی. سورہ کہف کا جو اس سے آپ یہ دیکھو کہ اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے سورہ کہف کی تفسیر میں اور ترجمے میں بھی پڑھا ہے کہ وہ جو 4 5 یا 6 جتنے بھی وہ نوجوان, ان کی تعداد کے بارے میں بھی کوئی مطلب بہت ہی کوئی اوتھینٹک قسم کا ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ ان لوگوں نے وہ کیوں بھاگ کے گئے غار میں جا کے چھپے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک اللہ پہ بلیو کرتے ہیں, اور ان کے جان کے دشمن ہو گیا تھا جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا, اس لیے ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگے تھے اور غار میں گئے تھے. تو یہ بھی مسلمانوں کو ایک تقویت دینے کے لیے تھا کہ تم لوگ جو ہجرت کر رہے ہو, مطلب یہ جس ریزن سے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو سیو کر دیا تھا تو تمہارے لیے بھی آگے اچھائی ہے. ٹھیک, اس میں اور اس میں جو ہم نے پھر سورہ کہف میں جو ہم سب نے پڑھا, سورہ کہف تو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہی ہیں, اس کے اندر جو حضرت موسیٰ اور بلکہ حضرت جو ذوالقرنین کا جو ذکر ہے, اس کے اندر ذوالقرنین کا کیا ذکر تھا اس میں کہ جی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہ کہنے کہ دولت سے بھی نوازا تھا, بادشاہت دی تھی, مطلب وہ مشرق سے مغرب تک ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. تو ان کی جو سٹوری ہے اس سے بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. مطلب ابھی اگر حالات ایسے لگ رہے ہیں مسلمانوں کو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین جیسے وہ ہجرت کر کے جو جا رہے ہیں حبشہ کی طرف, اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لیے بہتری پیدا کرے گا, اور مطلب اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ ہے. اور جو مسلمان ہیں جو اللہ کے نام پہ جنہوں نے یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا ہے ایز اپوز ٹو جو یہ مشرک ہیں, تو جو فاتح تو وہی رہیں گے, کامیابی انہی کو ملے گی. اگر ٹیمپرری طور پہ ابھی لگ بھی رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, تو یہ ذوالقرنین کی جو سٹوری اس کے اندر, اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر یا اپنے دین کی خاطر جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ان کی مدد فرماتے ہیں. جیسے کہ ابھی جو ہجرت کر کے جا رہے تھے, جو ہم دیکھیں گے بھی آگے, وہاں کا جو بادشاہ تھا, جو نجاشی جو تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن اس کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کی مدد ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی, اور یہ عام زندگی میں بھی ہم اکثر انسیڈنٹس اس طرح کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے, دیکھو کبھی کوئی انسیڈنٹس ہوتا ہے, یہاں پر بھی کوئی واقعہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے, تو کیا کرسچنز کیا جوز کس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی سپورٹ میں. یا جس طرح یہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور کتنا بڑا ایک دکھ اور تکلیف کا وہ تھا, کتنے لوگ بے گناہ لوگ بھی مرے تھے اس کے, لیکن اس دوران وہ کہتے ہیں اس ٹائم پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے, کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا. دیکھنا کتنے لوگوں کو, مسلمانوں کو کتنے لوگوں نے سپورٹ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ میں اور آپ نہیں جان سکتے اللہ تعالیٰ کس سچویشن سے اپنے دین کے لیے کس سے کام لے لے. باقی سب کو آواز آ رہی ہے کہ مجھے نہیں آ رہی؟ ہاں, باقیوں کو آواز آ رہی ہے میری, یا اگر پلیز نہیں آ رہی تو مجھے بتائیے. آ رہی ہے فریال, آ رہی ہے, اوکے. تو میرے خیال ایک سیکنڈ, کس کو نہیں آ رہی؟ تنیلا آپ کو نہیں آ رہی, اب یا تو دوبارہ ریکنیکٹ کریں. جی السلام علیکم, اب آنا شروع ہوگی, کٹ گئی تھی ٹوٹلی. اچھا اوکے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ہمیں ایک چیز, جو ایک اور چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں وہ اس سے کام لے لیتے ہیں, چاہے وہ ہماری نظر میں جی یہ مسلمان ہے, یہ کرسچن ہے, یہ یہودی ہے, یہ ہندو ہے, یہ بدھ مت کا ہے, کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے دین کے لیے کام لینا ہے تو وہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں. تو اگر مجھے اور آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام اپنے دین کے لیے کر سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دیتا ہے کہ جس میں ہم تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. مطلب اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, یا اب میں اس چیز پہ ذرا وہ گھمنڈ سے ذرا کرنے لگوں کہ دیکھو جی میں کیا کر رہی ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے رہا اپنے دین کے لیے. تو یہ مختلف جو اس وقت پھر سورہ کہف جو نازل ہوئی اس میں لوگوں کو, مسلمانوں کو, یہ جو ہجرت بھی کر رہے تھے اسپیشلی ان کے لیے ایک تقویت کا بھی اس ذریعہ بن رہی تھی. ٹھیک. اور جو کیا کہتے ہیں اسی طرح سورہ زمر میں بھی جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مطلب یہ مفہوم میں بتا رہی ہوں اس کی ایک آیت کا, دیز آر ناٹ دا ایگزیکٹ ورڈز, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ تمہارے دین سے قریب تر ہیں. ایز کمپیئر ٹو اہل کتاب میں, ایز کمپیئر ٹو جوز, عیسائی جو ہے وہ زیادہ ہمارے دین سے قریب ہیں. ٹھیک. اور اس میں بھی آف کورس دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگریز اور ڈفرنٹ, وہ ڈیٹیلس کی بات نہیں کری, لیکن جب کمپیریزن کی بات کی جائے گی بٹوین ادر ریلیجنس تو یہ پھر بھی اسلام کے قریب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے. ٹھیک. تو یہ تمام بیک گراؤنڈ ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا ہے, اور اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ یہ جو ہجرت انہوں نے کی تھی, جو مائگریشن کی تھی, یہ آج کل کی مائگریشن کی طرح نہیں. اچھا وہ پورا یہ جو گروپ تھا وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ ویدر یہ اوپنلی انہوں نے مائگریشن کی تھی, یہ چھپ کے نکلے تھے. کچھ جگہوں پہ ہے کہ یہ چھپ کے بغیر بتائے نکلے تھے, اور بعد میں جب قریش کو پتہ چلا وہ پیچھے آئے, مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ لوگ جا چکے تھے. کیا انہوں نے اس طرح تھا کہ یہ مکہ سے جدہ جو ہے وہ تقریباً انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ کچھ 1.5-2 گھنٹے میں وہ سفر طے کیا تھا, اور اس کے بعد وہاں سے شپ پہ بیٹھے تھے. یا شپ سے آگے جو ایتھیوپیا جو ابیسینیا کا راستہ ہے وہ تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے کا ہے. تو یہ تمام لوگ جو تھے یہ اس شپ میں سوار ہو کے نکل گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ جاتے وقت بھی سب کے ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دکھ تکلیف سب کو تھی, مطلب نکل تو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جانا چاہے وہ جائے, مطلب رسول اللہ کی اجازت تھی ہم لوگوں کو یہ. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل سمجھ لو کہ آپ زیرو ہو کے جا رہے ہو. ان میں سے ہر ایک غریب بندہ نہیں تھا. حضرت عثمان جو تھے بہت ویل آف, اور یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف, مطلب یہ سارے یہ لوگ نہیں تھے کہ جن کے پاس کچھ تھا نہیں, چلو جی منہ اٹھا کے چلے گئے, ویل سیٹلڈ. اور آپ کو ایک چیز یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ یہ ٹرائبل زمانہ تھا. ٹرائبل جو آپ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا, تو جب آپ کو کوئی اپنے ٹرائب کی, اپنے قبیلے کی بیکنگ ہوتی ہے تو آپ کی پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, وہاں پر آپ نہ کسی کو جانتے ہو, نہ آپ کے پاس کچھ ہے روپیہ پیسہ, کچھ نہیں ہے, تو آپ کی ویلیو تو زیرو ہوگی نا وہاں پر بالکل, جو ایز کمپیئر ٹو مکہ میں آپ کا پھر ایک نام تھا. تو میں بار بار اس بات کو کیوں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں دماغ میں یہ ہو کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ ہاں جی انہوں نے پہلی مائگریشن ہوئی پھر دوسری ہوگی, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی, اپنے دین کو بچانے کے لیے. یہ بات امپورٹنٹ ہے, یہ میرے اور آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ ہمیں جب چھوٹی موٹی کوئی چیز کرنی پڑتی ہے نا اپنی دین کی خاطر, تو جو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارا کیونکہ موڈ نہیں ہوتا, ہماری مرضی کے مطابق چیز نہیں ہے, یا ہمارے دل کو تھوڑا سا ہمیں مارنا پڑ جاتا ہے, یا ہم تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل ہمیں فیشن سے تھوڑا آؤٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ اب ہمیں دین کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے لیے ان کو ماننا جو کہ دین کا حکم ہے ماننا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت ہم اپنے آپ کو جب یہ یاد دلائیں گے نا, لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے. اور وہی جو میں پہلے بھی بات کر چکی, پاکستان بھی جو لوگ آئے تھے چھوڑ چھاڑ کے, وہاں پر میں پرسنلی لوگوں کو جانتی جو وہاں پر بہت ویل آف تھے, اور جب پاکستان آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کس طرح انہوں نے وہ زندگی کے دن گزارے تھے. تو یہ میرے اور آپ کو بار بار اپنے آپ کو ہمیں ریمائنڈ کرانا ہے یہ. ٹھیک. اس کے بعد اچھا جو وہاں سے جب یہ کہتے ہیں کہ جب نکلے تھے مائگریشن کے لیے, تو اس میں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ نکلے تھے. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک اور خیر, حضرت ابو بکر کا میں نے ابھی آپ کو آگے ذکر کر کے تو بتا رہی ہوں, تو اسی وقت انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے. وہ ایک چیز ضرور کہتے ہیں کہ جو سیرہ میں آتی ہے کہ ایک عامر ابن ربیعہ, یہ بھی ایک صحابی, کہ وہ اور ان کی بیوی, اس کا نام لیلا ہے, کہ وہ جب پیکنگ مطلب اپنی چیزوں ویزوں کا کچھ سامان تو جتنا بھی جو ساتھ لے جا سکتے تھے وہ کر رہے تھے. تو وہ اس کے لیے جب باہر نکلی تو حضرت عمر جو تھے, اس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے ان کو جب لیلا کو دیکھا تو پوچھا کہ مطلب تم کہاں اس وقت جا رہی, کیونکہ وہ سامان باندھ کے اگر کوئی نکل رہا ہے باہر اور آپ تجارت کے لیے اگر نہیں جا رہے تو واٹ از دی ادر ریزن کہ آپ کیوں نکلے ہوئے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لیلا جو تھیں وہ اتنی زیادہ جیسے نا غم اور غصے میں, یہ وہ کہ تم لوگوں نے ہمارا جینا جو حرام کر دیا, بیکاز ہم ایک اللہ کو مانتے کر کس طرح کی انہوں نے بات کی. تو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی حضرت عمر جو تھے مطلب حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ مطلب ان کا جو ایک ان کی پرسنالٹی واز ویری اسٹرانگ اور غصے والی, لیکن
اس وقت وہ ان کا بھی دل کہتے ہیں کہ نرم یہ ہوا کہ مطلب کیا اس حد تک حالات ہو چکے ہیں تم لوگوں کے لیے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں, تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے, کیونکہ دیکھیں اللہ کو وہ بھی مانتے تھے, تو دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آسانی کرے. تو ایک کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ اتنی چھپی ہوئی بات نہیں تھی, مطلب یہ اوپن بات تھی, تو ان کو شاید پتا تھا, واللہ عالم. اچھا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر جو سلمہ ہیں, ان کا نام بھی لیٹر آن دوبارہ آئے گا, کہ یہ ابھی اس وقت جب انہوں نے مائگریشن کی تو یہ ابو سلمہ اور سلمہ دو نام اب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے, لیکن لیٹر آن پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وائف بنی تھی. ٹھیک, اور اس کا بھی ہم پورا وہ پڑھیں گے کہ جو بھی اس کے پیچھے جو بھی اس کی کہانی تھی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں ریلیٹیو ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا جی, پھر اس میں سے اچھا یہ چیز بھی ہمارے دماغ میں رہے کہ جن لوگوں نے مائگریشن کی تھی, یہ جو نکلے تھے وہاں سے, یہ سارے ویل آف تھے. تو کوشچن آتا ہے نا دماغ میں, اب یہ دیکھو کہ ادھر بھی مال و دولت سے کتنا فرق پڑتا ہے, کہ جو لوگ غریب غربا تھے, جو غلام تھے, کہ وہ لوگ مائگریٹ نہیں کر سکے, ان کو وہ رہ کے وہیں پر وہ ٹارچر برداشت کرنا تھا. یہ لوگ نکل سکے جو ذرا سے پیسے والے تھے. اور یہ اس سے ایک چیز اور بھی, کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ نان مسلم کنٹری میں جب آ کے انسان رہتا ہے تو پھر بہت سارے وہ آپ کو باتیں بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ اسلام میں, لیکن یہ میں سن رہی تھی ان کو بھی, شیخ کو, تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر ہجرت منع ہوتی تو پھر اس وقت رسول اللہ نے جو ان لوگوں کو جس ملک میں بھیج رہے ہیں, جو کہ کرسچینٹی تھی وہاں پر, اسلام نہیں تھا, تو وہاں پر بھیج رہے ہیں, کیونکہ ریزن کیا تھا, ابھی ریزن بھی ہم خیر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے, کہ وہ جو رسول اللہ نے ان کو کہا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ وہاں کا بادشاہ بہت فیئر اور جسٹ بادشاہ, نہیں انصاف پسند ہے, وہاں پر رہ کے تم اپنے دین کی کھلے طریقے سے اپنے دین کو فالو کر سکو گے وہاں پر. ٹھیک, تو اس لیے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مائگریشن کر کے جو ہے یہاں پر ابیسینیا یا حبشہ وہاں چلے جاؤ, کہ ایک تو یہ کہ وہاں کا جو رولر ہے وہ نرم دل اور وہ فریڈم ہے, وہاں پر آپ کو آزادی ہے اپنے دین کو فالو کرنے کی. دوسری بات یہ کہ چونکہ مسلمان جو تھے وہ تجارت کے لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا وہاں پر, تو ان کو پھر بھی کچھ آئیڈیا تھا حبشہ کا, آلدو زبان بالکل ڈفرینٹ تھی, کوئی عربی نہیں بولتے تھے وہاں پر لوگ, ان کی اپنی زبان تھی, لیکن ایک پھر بھی مسلمانوں کو ایک آئیڈیا تھا اس جگہ کا. ایک تو یہ ریزن تھا کہ ان کو کہا گیا کہ حبشہ چلے جاؤ. دوسرا جو ڈسٹینس کی بات ہے کہ حبشہ جانے کے لیے جیسے وہ مکہ سے جدہ 1.5 گھنٹہ, اس کے بعد پھر جو جدہ سے آگے جو حبشہ تھا وہ 5 سے 7 گھنٹے تھا. اس کے برعکس اگر یمن, ایون یمن جو ہے یا روم جو ہے وہ اور فاصلے پہ تھے, اس لیے یہ کنوینئنٹلی لوکیٹڈ بھی تھا لوگوں کے لیے, یہاں پر مائگریشن تھوڑی سی ایزی بھی تھی. ٹھیک, اور دوسری بات یہ کہ وہی جو میں پہلے بات ذکر کر چکی ہوں, یہ سورہ مائدہ میں آیا تھا, میں نے بھی سورہ زمر کا, سورہ زمر میں نہیں, سورہ مائدہ میں یہ جو بات کا ذکر آ چکا ہے کہ جو کرسچنز ہیں, جو عیسائی ہیں, وہ مطلب مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں, کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کرسچنز تھے, یہ مشرک نہیں تھے, there's a big difference. ٹھیک ہے, کرسچنز میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو یہ نجاشی کا زمانہ تھا اس وقت پھر بھی وہ والے کرسچنز تھے کہ جو آپ کہہ لو کہ جو ٹرینٹی پہ بلیو نہیں کرتے تھے, یا جو جنہوں نے خدا کا بیٹا نہیں مان لیا تھا, ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی. مطلب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ایز سچ کہ جی خدا نے ان کو کوئی وہ دیا تھے, پروفٹ ہی وہ مانتے تھے ایز اے پروفٹ ہی, لیکن ابھی مطلب اسلام ان تک چونکہ نہیں پہنچا تھا تو وہ اپنے عیسائیت پہ ہی قائم تھے. بیسیکلی یہ وہ ٹائم تھا نا کہ وہ بیچ میں حضرت عیسیٰ کے بعد بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی وہ جو آپ کہہ لو کہ عیسائیت میں بھی, عیسائیت اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب اس کو عیسائیت کہا جاتا ہے, لیکن جب حضرت عیسیٰ تھے جو دین وہ لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا, تو جو لوگ اس کو فالو اس وقت کر رہے تھے وہ اسلام کو فالو کر رہے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ تھا کہ جی حضرت مریم, حضرت جبرائیل اور اللہ یہ روح, یہ حضرت عیسیٰ, یہ 3 ہیں, 3 جو ہیں یہ مل کے بنتے ہیں, کہ ان سب کو فالو کرنا, پھر خدا کا بیٹا بنا دیا, پھر خدا ہی بنا دیا. مطلب یہ تمام کانسیپٹ تھے یہ بعد میں تھے, لیکن یہ جو نجاشی کا دربار اور جو وہاں کے اس وقت کے لوگ تھے وہ ٹرو کرسچینٹی پہ ہی ابھی قائم تھے. اچھا, اس کا جو میں بلکہ چاہیے تھی مینشن کریں, نجاشی جو ہے نا یہ اس وقت کے جو بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا تھا. فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون واز اے ٹائٹل, فرعون ان کا اصل نام نہیں ہوتا تھا, فرعون واز اے ٹائٹل. اسی طرح نجاشی واز اے ٹائٹل, تو اس کا جو اصل نام تھا
اسحما ابن ابجر، اسحما ابن ابجر اس کا نام تھا جو نجاشی کا، یہ نجاشی واز ہز ٹائٹل. ٹھیک، تو اب جب کیا کہتے ہیں یہ امیگریشن جناب ہو گئی، وہاں پر جا کے ان کو نجاشی نے مطلب پرسکون طریقے سے رہنے کی اجازت دے دی. وہاں پر جا کے جو بھی لوگوں نے ان کی امداد کی، جس طرح بھی ہوا سب کچھ اس طرح ہو گیا. ٹھیک، اچھا اب جب یہاں پر اس طرح ہوا کہ ابھی یہ لوگ گئے ہوئے، ان کو کوئی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2-3 مہینے صرف ہوں گے. تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو مائگریٹ کر کے گئے تھے وہ واپس آ گئے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان کی مطلب عادت تھی کہ وہ کعبے کے پاس بیٹھ کے، جیسے ان کی ایک روٹین ہوتی تھی کہ کعبے کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. پہلے کعبے کا طواف کیا، اپنی نماز بھی وہاں پڑھی. تو وہ کعبے کا حالات تو ویسے ہی ہیں، لیکن وہ ایک دن اسی طرح قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن میں وہ پڑھ رہے تھے سورہ نجم جو ہے، اور سورہ نجم جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ مطلب سورہ نجم کو میں چاہ بھی رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا یہاں پر خیر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی، لیکن اس وقت لیٹ میں جس کی سیکنڈ میں جس کھول سکوں اپنے فون پہ، تھوڑا سا میں اس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. اوکے، سورہ نجم جو ہے نا، اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو اس کی آیات ہے، پہلی بات یہ کہ پوری کی پوری آیات ہی ایک بار بار ایک کوشچن ہے، کوشچنز اس کے اندر اور ریمائنڈرز ہیں. تو پھر جب آخری ہوا یہ کہ جب رسول اللہ پڑھتے رہے، اور اس وقت وہاں پہ جس طریقے سے رسول اللہ کی تلاوت جو تھی، مطلب وی کین جسٹ امیجن، ہم تو نہیں تھے اس وقت میں موجود، لیکن جس طرح وہ پڑھا کرتے تھے، ہی واز دا فرسٹ حافظ، ہی واز دا فرسٹ ریسائٹر. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سن رہے تھے، ایون مسلمان بھی وہیں تھے. وہیں پر ارد گرد جس طرح وہ ایک سینٹر تھا، وہ جگہ جو تھی وہاں پر یہ لوگ بیٹھ کے جمع ہوتے تھے، بات چیت وغیرہ ان کی چلتی تھی. ایون قریش کے دوسرے سردار بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ سب سن رہے تھے، کر رہے تھے. اور وہ سب مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی انہماک سے، بہت ہی زیادہ غور سے سب جو ہے وہ تلاوت سن رہے تھے. اور ایز آئی سیڈ بیفور ایز ویل، عربی ہے، عربی ان کو سمجھ بھی آ رہی تھی. اور پھر جب یہ سورہ اینڈ ہوئی تو آخری آیت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. تو اتنا زیادہ سب لوگ اس میں انوالو تھے اس کو سننے میں کہ ایوری ون اراؤنڈ جو بھی وہاں موجود تھا، جو سن رہا تھا، سب سجدے میں گر گئے. اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں یہ قبیلے کے جو قریش کے دوسرے سردار بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. صرف اور صرف جو ہے وہ عقبہ بن I think ربیعہ تھا. لیٹ می جسٹ ایک سیکنڈ میں کنفرم کر لوں، نام میں غلط نام نہیں لینا چاہ رہی. ولید بن مغیرہ تھا، کیونکہ دونوں کا نام آتا ہے، عقبہ بن ربیعہ کا بھی نام آتا ہے اور ولید بن مغیرہ کا نام بھی آتا ہے. کہ اس نے اس وقت بھی جو امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، ان دونوں کا نام آتا ہے. ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، ان دونوں کا نام آتا ہے. کہ جب باقی لوگ سجدے میں گر گئے تو ان میں سے ادھر، اور ابھی میں 2 نام کیوں لے رہی ہوں، کیونکہ سیرہ میں، ہسٹری میں مفسرین نے کہا ہوا ہے it was either this person or that person، کیونکہ کبھی 2 اوپینین اگر مل جاتے ہیں then they quote both. تو امیہ بن خلف تھا یا ولید بن مغیرہ. یہ ولید بن مغیرہ کا پہلے بھی نام آ چکا ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے گیا تھا کہ تمہیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے اگر تم اپنا دین پہ، یہ دین کی تبلیغ چھوڑ دو. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اس نے کیا کیا تھا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی تھی اور اپنے سر پہ صرف لگا لی تھی کہ میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی اس سے اندازہ آپ لگاؤ اس کی ایروگنس کا، کہ اس نے سر اس وقت بھی نہیں جھکایا، لیکن ایوری ون پروسٹریٹڈ. اچھا، اب یہ والی جب بات ہوئی تو کسی طرح یہ رومر پھیل گیا کہ قریش کے تمام جو سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ خبر جو تھی وہ آگے پہنچ بھی گئی تھی، جو یہ ہجرت کر کے لوگ گئے ہیں. خیر، میں پہلے تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ سورہ نجم کا آپ کو میں ترجمہ ایک دفعہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں ذرا. جس کے لیے اچھا جی. قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے، اے لوگوں آج تمہارے یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں. جیسے امیجن کہ رسول اللہ یہ پڑھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے.
ये भी साथ साथ है तो वो जरा उन्हें सिखाया है उसने जो जबरदस्त कुव्वत वाला है, जो बड़ा जोर आवर है। वो सीधा हुआ और वो उफ़क़ आला पर था, फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, बस 2 कमानों के बराबर फासला रह गया या इससे भी करीब। फिर उसने वही की अल्लाह के बंदे की तरफ जो वही की। ये हज़रत जिब्रील का जिक्र था, ठीक है। फिर उन्होंने वही की क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए वही कराई थी। फिर उसने वही की अल्लाह के बंदे की तरफ जो वही की। जो कुछ उन्होंने देखा, उनके दिलो दिमाग ने इसे झुटलाया नहीं। तो क्या तुम इससे झगड़ते हो इस चीज़ पर जिसे वो देखता है? और उन्होंने तो इसको एक मर्तबा और भी उतरते देखा है, सिदरतुल मुंतहा के पास। जन्नतुल मावा भी इसके पास ही है। जबकि छाए हुए था सिदरा पर जो छाए हुए था, उस वक्त मोहम्मद की आंख ना तो कज हुई यानी टेढ़ी हुई, ना ही हद से बढ़ी। यानी अब ये कौन सा वाक़या है? जब वो सिदरतुल मुंतहा कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे आसमानों पे, जब वो वाक़या मेराज हुआ था, जो हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। ये पहले बात हो रही है जिब्रील की, कि जिब्रील को रसूलुल्लाह ने 2 दफ़ा देखा है अपनी ओरिजिनल हालत में। उन्होंने अपने रब की अजीम तरीन आयात को देखा। आयात का मतलब निशानियां भी होता है। तो क्या तुम लोगों ने लात और उज़्ज़ा के बारे में गौर किया है? लात और उज़्ज़ा कौन थे? ये पहले भी हम देख चुके हैं। ये इनके बुत थे, जो इन्होंने जिनको बुतों को जो नाम दिया हुआ था, उनमें से इनके बड़े बुत थे, लात और उज़्ज़ा। तो क्या तुम लोगों ने लात और उज़्ज़ा के बारे में गौर किया है? और जो तीसरी एक और देवी मनात है, क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और उसके लिए बेटियां? ये तो बहुत ही भोंडी तकसीम है, यानी बहुत ही खराब किस्म की तकसीम है कि खुद तो बेटे चाहिए। खुद तो किसी के यहाँ अगर बेटी हो जाती थी तो उसका मुंह जो है ऐसा हो जाता था कि जैसे पता नहीं उसको मौत की खबर सुना दी गई है। और अल्लाह ताला के लिए बेटियां थी। ये कुछ नहीं है सिवाय इसके कि कुछ नाम हैं जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। ये लोग नहीं पैरवी कर रहे मगर जन और तखमीन की और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की, जबकि इनके पास इनके रब की तरफ से अल हुदा आ चुका है। क्या इंसान को वही कुछ मिल जाएगा जिसकी वो आरजू करता है? बस आखिरत और दुनिया सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। और कितने ही फरिश्ते हैं आसमानों में जिनकी शफाअत किसी काम नहीं आएगी मगर इसके बाद कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत बख्शे और सिफारिश पसंद करे। ये लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन्होंने फरिश्तों के मुअन्नस नाम रख लिए हैं। यानी कि फरिश्तों को उन्होंने क्या कहा कहते थे? ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो फीमेल मुअन्नस नाम रख दिए हैं। और इनके पास इस बारे में कोई इल्म नहीं है। वो नहीं पैरवी कर रहे मगर सिर्फ गुमान की। और जन तो हक से कुछ भी मुस्तगना नहीं कर सकता। यानी जन है, जन का मतलब क्या होता है? उनका गुमान है। जो बातें भी वो कर रहे हैं सिर्फ ये अपने ख्यालात से कर रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। तो ए नबी, आप एराज कर लीजिए, यानी एराज कर लीजिए कि आप उनसे कतरा लीजिए, उनसे दूर रहिए। आप एराज कर लीजिए हर उस शख्स से जिसने रूह गर्दानी की है हमारे जिक्र से और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है। ये है उनके इल्म की रसाई की हद। यकीनन आपका रब खूब जानता है उनको भी जो इसकी राह से भटक गए हैं, और वो खूब जानता है उनको भी जो हिदायत पर हैं। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि वो बदला दे उनको जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं उनके अमाल का, और बदला दे उनको जिन्होंने नेक काम किए हैं। अच्छा, वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं सिवाय कुछ आलूदगी के, यकीनन आपका रब बहुत ही वसी मगफिरत वाला है। वो तुम्हें खूब जानता है जबकि उसने तुम्हें जमीन से उठाया और जबकि तुम अपनी माओ के पेटों में जनीन की शक्ल में थे, यानी अभी बिल्कुल, यानी गोश्त का जो एक टुकड़ा होता है। तो तुम खुद को बहुत पाकबाज ना ठहराओ, वो इसे खूब जानता है जो तकवा इख्तियार करता है। जिस इमेजिन के रसूलुल्लाह ये पढ़ रहे हैं और वो लोग बैठ के सुन रहे हैं, चुप करके सुन रहे हैं। फिर ए नबी, क्या आपने उस शख्स को भी देखा जिसने पीठ मोड़ ली, थोड़ा सा दिया और फिर सख्त हो गया? क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो देख रहा है? क्या इसे खबर नहीं पहुंची उस बारे में जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में था और इब्राहिम के सहीफों में था, जिसने वफा की इंतहा कर दी? उन्हें उठाएगी कोई जान किसी दूसरी जान के बोझ
وفا کی انتہا کر دی. اور یہ یہاں پر انہوں نے اچھا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو, اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے صحیح کی ہوگی, اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب اسے دکھا دی جائے گی. صحیح کا مطلب کیا؟ کوشش. اس کی کوشش اس کو ابھی عنقریب اس کو دکھا دی جائے گی, پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ. اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے, اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے, اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے, اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے نر اور مادہ کے ایک ہی بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا, اور یہ کہ اس نے دولت دی اور اس نے خزانہ دیا, اور یہ کہ وہی شعرا کا بھی رب ہے, اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو اور سمود کو بھی, بس کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور قوم نوح علیہ السلام کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے, اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا, اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے؟ یہ محمد ایک خبردار کرنے والے ہیں پہلے خبردار کرنے والوں کے زمرے میں, یعنی جس طرح پہلے خبردار کرنے والے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تو محمد بھی انہی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قریب آ چکی ہے وہ آنے والی, نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا. اور کیا تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے, اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو, اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو, یعنی کہ تم ہنس رہے ہو, بول رہے ہو, تمہیں خوف نہیں آتا. بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی بندگی کرو. جب یہ آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے. تو اس کو جب آپ کو سجدہ کرتے دیکھ کے ایک دم سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے. اور ویسے واقعی یہ آپ مطلب میں نے تو خیر جس طرح بھی میں بس ترجمہ پڑھ رہی تھی پڑھ دیا, لیکن رسول اللہ جب اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے, عربی ہو رہی ہے, پڑھ رہی ہے, یہ باتیں ریمائنڈ کرائی جا رہی ہیں, اور ایک طرح سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے جو وہاں پر ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. تو جب یہ والی خبر جو تھی جب یہ پہنچ گئی, اب وہی بات ہے کہ کوئی اس طرح تو تھا نہیں کسی نے فون کر کے ان کو بتا دیا جو لوگ حبشہ گئے تھے. بات ایک کے منہ سے دوسرے کے منہ سے کرتے 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 وہاں ان تک پہنچ گئی. اب جب ان تک پہنچی تو ان تک یہ پہنچی کہ مکہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں, کیونکہ جب سجدے میں گر گئے اس کا مطلب انہوں نے کہا جی سب مسلمان ہو گئے. یہ لوگ جو تھے جو وہاں پر جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کی تو خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں رہ گیا, کیونکہ وہ اپنے گھر واپس آنا چاہتے تھے. ابھی صرف 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے ان کو وہاں گئے ہوئے, حالانکہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہاں پر بڑے ان کو آرام سے رکھا گیا تھا, ان کو مطلب سکون تھا وہاں پر, ان کو پروٹیکشن تھی وہاں پر, ان کو آزادی تھی اپنے دین پہ چلنے کی, وہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن وہی بات کہ اپنا ملک تو پھر اپنا ملک ہے نا, اپنا شہر تو اپنا شہر ہے بالکل. تو وہ فوراً انہوں نے اپنا اٹھایا جو بھی کچھ ان کا سامان تھا اور وہ واپس آئے. ابھی وہ مکہ سے تھوڑا باہر ہی تھے تو ان تک خبر پہنچی کہ نہیں یہ سچی خبر نہیں ہے, دس از آل اے لائی, یہ تو جھوٹی, یہ تو صرف ایک افواہ تھی. اب انہیں سمجھنا ہے کہ اس وقت اب کیا کریں. ان میں سے جو کچھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں چل کے پھر بھی دیکھ لیتے. ہوتا نا آپ کا دل کہ آپ آ ہی گئے ہو اپنے جہاں پر آپ پلے بڑے ہو, اس جگہ کو دیکھ ہی لیتے ہیں, قریب آ کے ہم چلے جائیں. کچھ نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے, تو ان میں سے کچھ لوگ واپس پلٹ گئے, باقی لوگ جو تھے وہ مکہ چلے گئے تھے. اور جب مکہ جا کے تو ہم کو پھر اوپنلی جب پتا چلا کہ نہیں جی ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے, تو پھر اس میں دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ ہجرت کی تھی. ٹھیک, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا مطلب ہجرت کی اجازت دوبارہ دی گئی تھی. اچھا, اس میں جو ہے وہ جو یہ روایت ہے نا جو میں نے پڑھ کے ابھی آپ کو بتائی بھی ہے کہ جس سورہ نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے, یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, یہ اوتھینٹک وہ ہے, یہ بخاری سے مروی ہے. تو اس کے یعنی اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. اس میں صرف یہ ضرور ہے, اس میں 2 اور اوپینین ملتے ہیں. میں ہلکا پھلکا ذکر کروں گی, اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اوتھینٹک جو اوپینین ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جس سورہ نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, اور جب اس میں آخر میں سجدے پہ گرے تو سارے لوگ ایک دم ایموشنل ہو کے گر گئے سجدے میں. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, بخاری از امنگ the 6 books of حدیث. بخاری ہماری ہم اس کو مطلب موسٹ اوتھینٹک, ساری اوتھینٹک ہے, لیکن بخاری کا اس لیے زیادہ اس کو مطلب ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ موسٹ اوتھینٹک, بیکاز اس میں جو امام بخاری تھے انہوں نے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے جس طرح کانٹ چھانٹ کی ہے,
تو جتنا مطلب اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر فوکس کیا ہے. تو ایسے بہت دفعہ آپ دیکھو گے کہ بہت سی حدیث ہے جیسے لکھا آتا ہے نا کہ جی یہ ابن ماجہ کی ہے یا یہ جو ہے سنن نبی داؤد کی ہے. یہ وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بخاری, صحیح بخاری میں وہ کیوں شامل نہیں کی گئی کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو چین آف نیریشن ہے اس میں کہیں کوئی ویکنس ہو یا کہیں سے کوئی چیز زیادہ اوتھینٹک, تو انہوں نے نہیں شامل کی ان چیزوں کو. تو یہ جو میں نے واقعہ بتائی صحیح بخاری سے ہے. اس کے علاوہ جو 2 اوپینین ملتے ہیں ان میں سے ایک اوپینین یہ ملتا ہے کہ جی جو ہو یہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے پڑھا تو ہے, سورہ نجم ہی پڑھ رہے تھے, لیکن بیچ میں کہیں شیطان جو تھا, شیطان نے آ کے کچھ بیچ میں 2-4 آیتیں ایڈ کر دی جو کہ رسول اللہ نے وہ بھی پڑھ لی, اور جب وہ پڑھ لی تو پھر یہ لوگ پتہ نہیں یہ جو قریش اور یہ تھے وہ ان کو سن کے ایک دم سے ان کے دلوں کو چھوا اور وہ سجدے میں گر گئے واٹ ایور. مطلب یہ ایک یہ اوپینین ہے. پھر دوسرا ایک اس میں یہ ہے کہ جی وہ تو مطلب بیسیکلی رسول اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ یہ دیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ جبریل امین کی شکل میں آیا تھا, اور اس نے جو ہے وہ کچھ آیتیں جو رسول اللہ کو بتائیں وہ انہوں نے پڑھی, اور اس کا یہ ہوا کہ جو قریش تھے ان پہ بڑا اثر ہوا اور وہ جو تھے وہ گرے تھے سجدے میں, واللہ عالم. سو میں نے ذکر کر دیا, لیکن جو وہ یہ بات کہ جو اوتھینٹک موسٹ اوتھینٹک ہے وہ کیا ہے کہ جو یہ بخاری میں ہے, جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتا دیا. اچھا, اب اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے جنہوں نے, جیسے پہلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے. اب پہلی جب ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف, تو وہ جب مطلب یہ سمجھیں کہ جدہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر ان کو ایک پاس کی ایک جگہ کا ایک, آپ کہہ لیں کہ وہ لیڈر تھا, وہ بھی سردار تھا اپنے قبیلے کا, اس کا جو نام ہے وہ ابن دغینہ, وہ ایک ویل آف اور لیڈر بھی تھا اور ویل آف بھی تھا. وہ حضرت ابو بکر کو بھی جانتا تھا. اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مکہ میں اس طرح اتنا ہو رہا ہے تو وی آر مائگریٹنگ. تو اس نے کہا کہ آپ جو ہو آپ اتنا لوگوں کی مدد کرتے ہو, آپ لوگوں کی اپنے پیسوں سے بھی مدد کرتے ہو, غلام بھی آزاد کراتے ہو, کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتے ہو, آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے ہو, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھے ہو, مطلب آپ لائک یور پرسنالٹی, آپ کو تو مکہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے. تو ایسا ہے کہ میں اپنی گارنٹی پہ آپ کو مکہ میں لے کے جاتا ہوں کہ میری پروٹیکشن میں, اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, میں اس کا ذکر بھی شاید کر چکی ہوں کہ اس وقت یہ چیز بہت میٹر کرتی تھی کہ اگر کوئی کسی کی سیفٹی کا ذمہ لے لیتا تھا نا تو پھر دوسرے لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. ان کے لیے وہ ایک زبان کا بہت بڑا ایک وہ تھا کہ زبان دی اس نے اپنی, تو پھر وہ پروٹیکشن میں آ گیا. جس طرح جب مکہ فتح ہوا تھا, ابھی ہم دیکھیں گے تو لیٹر آن, لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی نارمل چیز تھی کہ کوئی اگر کسی کا ذمہ لے لیتا تھا تو وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو اس نے بھی یہی کیا, اس نے جو ہے ان سے کہا, جو قریش کے پاس پہنچ کے ان کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ میں ابو بکر کا ذمہ لیتا ہوں اور میں اس کو پروٹیکشن دوں گا, کہ تم لوگ اس کو مانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے, لیکن جو ایک کنڈیشن ہے اس کنڈیشن پہ ہم مانیں گے. تو پوچھا گیا کہ جی کنڈیشن کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, مطلب یہ پروٹیکٹڈ ہے, مطلب اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, لیکن یہ باہر اوپنلی نماز نہیں پڑھے گا کعبے میں جا کے, کیونکہ ایک حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک حضرت ابو بکر تھے جو اوپنلی نماز پڑھتے تھے باہر جا کے. تو کہا ہی گیا کہ نہیں یہ اپنے گھر میں پڑھے گا قرآن, یہ اپنے گھر میں پڑھے گا نماز شماز, یہ باہر نہیں پڑھ سکتا. تو اگر یہ والی بات یہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے, مطلب ہم اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. تو ان کو یہ کہا گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا ذمہ لیتا ہوں, یہ جو سردار تھا جو دوسرے علاقے کا. اور حضرت جو ابو بکر ہیں پھر اس وقت انہوں نے ہجرت نہیں کی. اچھا, انہوں نے ایک چیز اور کیا کی کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو ان کا گھر کا ابھی کہہ لوں کہ باہر والا آپ کہہ لو ایک حصہ, گھر کے اندر, گھر کی 4 دیواری کے اندر, لیکن ایک باہر والا مطلب جو آؤٹر آپ روم کہہ لو جو ذرا باہر کے قریب ہے, اس کو ایکسٹینڈ کیا, اور وہاں آپ اندر تھے اپنے گھر کے اندر ہی, لیکن اس ایکسٹینشن میں آپ اپنی نماز پڑھتے تھے. وہ ایک طرح سے آپ نے اپنی مسجد بنا دی اس کے اندر ہی. تو اب ٹیکنیکلی یو آر اسٹل ان یور ہاؤس, مگر وہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہو کھڑکی سے باہر آواز جا رہی ہے. اور وہ ہونے کیا لگا کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور آواز میں پڑھتے تھے تو بچے اور عورتیں یہ باہر کھڑے ہو کے انہوں نے سننا شروع کر دیا. اور وہ کہتے ہیں, حضرت عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہی تھا کہ وہ جب بھی قرآن پڑھا کرتے تھے یا نماز میں یا ویسے, ان پہ بہت رقت طاری ہو جاتی تھی, لائک وہ روتے تھے بہت. ان کی آواز بھی ایک تو بہت مطلب بہت خوبصورتی سے قرآن پڑھتے تھے, اور ایک ان کا
ان کے وہ مطلب بہت ان کے آنسو بہت آتے تھے, روتے تھے بہت, اور یہ باہر جس باہر سے سن رہے ہیں ان کے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا. ابھی کچھ دن تو یہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب یہ جو سرداروں نے دیکھا قریش کے کہ یہ تو بات تو غلط ہو رہی ہے, تو وہ پہنچے اسی کے پاس, وہ جو بندہ جس کا میں نے ابھی نام بتایا تھا کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ میں تمہاری مطلب میں تمہیں اپنی پروٹیکشن میں اندر مطلب تم چل سکتے جا سکتے ہو, اس کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے, اور مطلب اس کو یا تو تم اپنی مطلب پروٹیکشن اس سے واپس لو, یا اس کو بولو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ نہ کرے. مطلب اب اس میں بھی جو ایک بات دیکھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ان کے اندر پھر بھی یہ زبان کی بڑی امپورٹنس تھی کہ انہوں نے زبان چونکہ دی ہوئی تھی, جو وہ سردار کو ابن دغین کو زبان دی ہوئی تھی کہ ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے, تو وہ اس کو توڑ نہیں سکتے تھے. تو وہ اس کے پاس گئے کہ یا تو تم اس کو اپنی پروٹیکشن سے نکالو, یا اس کو بولو کہ یہ نہ کرے. تو وہ جو ہے ابن دغین ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ بھائی مطلب تم جو ہے مطلب اس طرح تم نہ کرو, تم اپنی مطلب یہ تو تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو, اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح میرے اور ان کے درمیان کچھ ہو یا وہ تم پہ کچھ کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مطلب تم جو ہے اپنی جو پروٹیکشن ہے وہ تم لے جاؤ, مجھے تمہاری پروٹیکشن اب نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا پروٹیکٹر ہے. ٹھیک, اور انہوں نے اوپنلی اسی طرح کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ بہت ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کو مارا پیٹا گیا اور ان کا بہت تکلیف جسم کو دی گئی اور سب کو, لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا. اور پھر لیٹر آن حضرت ابوبکر نے, کب ہم دیکھیں گے سیرہ میں لیٹر آن, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی امیگریشن کی یعنی کہ ہجرت کی, تو پھر حضرت ابوبکر نے اس وقت ان کے ساتھ ہجرت کی تھی. ٹھیک, تو ایک تو کیا کہتے ہیں ان کا یہ بات ہو رہی ہے. اب جب پہلی دفعہ ایک اور میں نے آپ کو نام لیا تھا جناب, وہ کون سا تھا؟ حضرت عثمان ابن مظعون. یہ حضرت عثمان دوسرے والے نہیں, حضرت عثمان ابن مظعون. ابھی جب بلکہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو سیکنڈ ٹائم اب ہجرت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ, میں دیکھوں if I made a slide for it or no, I don't remember it. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ ٹائم I don't have a slide for that. So سیکنڈ ٹائم جب ہجرت ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان وہ نہیں گئے تھے, لیکن یہ اور دوسرے جو عثمان ابن مظعون کا جو میں نے نام لیا ہے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی انہوں نے بجائے اس کے کہ دوسری دفعہ ہجرت کرتے, انہوں نے کیا کیا کہ ولید بن مغیرہ, بھی آپ نے نام سنا ہوگا ولید بن مغیرہ, میں نے آج بھی نام لیا, کہ جب سب لوگ سجدے میں گر گئے تو either it was him اور یا پھر امیہ بن خلف, وہ دو نام آتے ہیں کہ جنہوں نے صرف مٹی اٹھا کے سر پہ لگا لی تھی. اس کے پاس گئے یہ عثمان ابن مظعون, اور انہوں نے اس سے کہا کہ مطلب اگر تم مجھے پروٹیکشن دے دو, کیونکہ ان کی اس سے تھوڑی سی دوستی تھی, تو اس نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے مطلب میں جو ہے تمہیں پروٹیکشن دے دیتا ہوں. اب اس کے بعد لیکن کیا ہوا کہ ان کو تو مل گئی پروٹیکشن. اب یہ دیکھتے تھے کہ جو غلاموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ جو غریب مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو ان کے دل کو اندر سے تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے پھر ایک دن ان سے جب برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے جا کے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ مطلب مجھے تمہاری پروٹیکشن نہیں چاہیے, مطلب آئی ایم اوکے لائک دس, وٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن, جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح میرے ساتھ بھی ہو جائے گا, تو آئی ایم اوکے ود اٹ. اور یہ اس کی پروٹیکشن سے باہر نکل آئے. تو اسی طرح ایک دن ایسے ہی آپ جا رہے تھے شہر سے, بیچ میں سے مزار سے آپ کہتے ہیں نا گزرتے ہیں, تو انہوں نے جو مکے کے سرداروں نے قریب کے کسی بستی سے نا کسی شاعر کو بلایا ہوا تھا. عربیوں کو اس وقت خاص طور پہ شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا, اور بہت اچھے اچھے شاعر ان کے درمیان گزرے بھی تھے. عربی زبان ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. تو کوئی شعر آیا ہوا تھا, شاعر آیا ہوا تھا. اب جب اس نے ایک پڑھتے پڑھتے نا اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا, میں ٹرانسلیشن ہی تھوڑا بہت بتا رہی ہوں, کہ اللہ کے سوا سب بیکار ہیں. اس نے شعر پڑھا تو آپ جو حضرت عثمان بن مظعون وہاں سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ صدق تھا, تم نے صحیح کہا بالکل. اور پھر اس نے دوبارہ جس کے بعد اگلا شعر پڑھا, اس نے کہا کہ سب نعمتیں, جو یہ ساری نعمتیں ہیں, یہ اچانک غائب ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں رہے گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ کذبت, یعنی کہ تم نے تو جھوٹ بولا. اور مطلب اس کے بعد پھر جس طرح اس نے کوئی اور شعر پڑھا اور وہ سچ نہ ہوتا تھا بولتے, تو پھر اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا کیا, وہ بڑا تنگ ہو گیا, کہ اریٹیٹ ہو گیا. آپ سوچو کہ محفل جمی ہوئی ہے, اس میں وہ شعر پڑھ رہا ہے بازار کے بیچ میں, اور یہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے پھر کہا کہ تمہارے یہاں مہمانوں کا یہ سلوک کیا جاتا ہے, مطلب یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس وقت پھر جو
اسی محفل میں کوئی ایک بندہ تھا، وہ اٹھا اور اس نے حضرت عثمان ابن مظعون جو تھے ان کے ایک زور کا ایک ان کو مطلب مارا اتنا زیادہ کہ ان کی آنکھ ایک پوری کالی ہو گئی. اور پھر جب وہ اس نے ولید بن مغیرہ نے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مطلب سمجھایا تھا تم آ جاؤ میری پروٹیکشن میں تاکہ کم از کم تمہاری دوسری آنکھ تو بچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری دوسری آنکھ انتظار میں ہے کہ وہ اجر جو مجھے اس ایک آنکھ سے ملا. یعنی اگین دا ریزن میں جو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں کیوں بتا رہی ہوں بہت ڈیٹیل نہ کر کے بھی، کہ یہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور مجھے بھی اندازہ ہو، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہو کہ ان لوگوں کے ایمان کا کیا عالم تھا. وہ کوئی انہونی مخلوق نہیں تھے، ہماری طرح کے انسان تھے. اسی طرح فیملی والے، پیسے روپیے والے، گھر بار سب کے والے، ان کے ایمان اور ان کا آپ یہ سوچو کہ ابھی قرآن پورا بھی نازل بھی نہیں ہوا. ابھی تو قرآن، کیونکہ ابھی یہ مکی زندگی کے شروع کے ٹائم میں ہے. قرآن تو 23 سالوں میں پورا نازل ہوا، اور مکی زندگی میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے. یہ تو ابھی آپ سمجھ لو کہ یہ چوتھے پانچویں سال کی بات ہے، تیسرے چوتھے سال کی بات ہے بلکہ. تو ان کے ایمان کا کیا عالم تھا کہ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا کر دیں گے. ٹھیک اسی طرح تھوڑا سا جو میں ذکر کیا ابو سلمہ کا، ان کے بارے میں بھی بتا دوں، اور انشاءاللہ پھر وہیں پر ہم تھوڑا سا رک جائیں گے انشاءاللہ. سو جو ابو سلمہ جو ہیں یہ حضرت ام سلمہ کے جو ہسبینڈ، اور یہ بنو مخزوم میں سے تھے. بنو مخزوم اگین میں نے یہ اس ٹرائب کا پہلے بھی نام لیا ہوا ہے کہ یہ ابو جہل کا جو قبیلہ تھا. جس طرح آپ کو بتایا نا کہ قریش میں آگے جو ڈویژنز تھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، اور یہ جس طرح بنو مخزوم جو ہے یہ بھی قریش کی ایک شاخ تھی. تو یہ حضرت جو ابو سلمہ تھے، یہ حضرت مخزوم، یہ جو بنو مخزوم کے ٹرائب یعنی قبیلے کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھے. کزن کس طرح تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے. ٹھیک، ام سلمہ ابو سلمہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے. انہوں نے جب یہ واپس آ گئے، پہلی ہجرت میں یہ ساتھ گئے تھے نا، تو جب دھوکہ ان کو ہو گیا، یہ لوگ واپس آ گئے، تو یہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے پروٹیکشن کے لیے. حضرت ابو طالب نے ان کو پروٹیکشن دے دیا. جس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہ لوگ اوپنلی کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اور ہم سب کچھ دماغ میں رکھیں کہ کس طرح وہ ان کے پاس گئے تھے کہ ہم اس کے مطلب اس کی جگہ تم ہمارا بچہ لے لو اور یہ ہمارے حوالے کر دو، یا اس کو ہم بہت دولت بھی دے دیں گے، اس کو بادشاہ بنا دیں گے، تمام چیزیں. تو مطلب ابو طالب کی وجہ سے وہ باتیں جو تھیں وہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن ملی تھی. تب یہ بھی گئے ان کے پاس کہ مطلب پروٹیکشن کے لیے. ابو طالب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اب ابو سلمہ کے کون ہو گئے؟ ماموں ہو گئے. کیونکہ ابو سلمہ کی بہن، جو ابو سلمہ کی جو ماں تھی وہ ابو طالب کی بہن تھی. ٹھیک، تو یہ ان کے ماموں. تو جب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹ کروں گا، میں تمہیں پروٹیکشن دیتا ہوں، تو جو قریش کے سردار تھے اور ان میں وہ لوگ آ گئے، جس میں ابو جہل بھی، اور یہ سب آتی کہ تم اس کو پروٹیکشن کیوں دے رہے ہو، مطلب وائی، تمہیں بالکل خیال نہیں ہے، مطلب تم کتنا ہمیں کرو گے. تو اس وقت ابھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ابو طالب کی سپورٹ میں کون کھڑا ہوا؟ ابو لہب. ابو لہب بھائی ہے نا ابو طالب کے، اور اسلام کا بہت بڑا دشمن. لیکن وہی بات نا، اللہ تعالیٰ نے جس سے جس وقت کام لینا ہے، تو وہ سپورٹ میں ابو طالب کے کھڑا ہوا کہ تم ایک انسان کو اس لیے تم مطلب تنگ کر رہے ہو کہ وہ مطلب اپنے ایک مطلب نہیں، اس نے کہا کہ تم اس بوڑھے انسان کو کتنا اور تنگ کرو گے، مطلب اس کو اگر تم تکلیف دو گے تو میں تم لوگوں کے اگینسٹ میں کھڑا ہوں گا اس کی سپورٹ میں. اب جسٹ امیجن یہ ابو لہب جو یہ بات کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو مسئلے تھے نا، تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جس سے بھی کام لینا ہے، یہ رسول اللہ کے بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے، تو وہ تو کافر سے بھی کام لے لیتے ہیں. تو ابو لہب تو مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت اس نے یہ سپورٹ کیا، اور ام سلمہ جو ابو سلمہ تھے ان کو حضرت ابو طالب کی پروٹیکشن ملی، اور ان کو پھر کوئی نقصان نہیں دیا گیا. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر یہ کنٹینیو میں نیکسٹ ٹائم ادھر سے ہی کروں گی. آج جو ہے ہم ادھر تک ہی رکھیں گے. وہ سیکنڈ جو امیگریشن ہوئی تھی، جو دوسری دفعہ ہجرت کی گئی ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور آج چونکہ میں میرا تھوڑا سا کوئی اپوائنٹمنٹ بھی تھا، تو میں مجھے ذرا زیادہ ٹائم مل نہیں سکا تھوڑا اپنی پریپریشن کے لیے بھی، تو جو میں جتنا کر سکی الحمدللہ I was able to convey that. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کے بھی سیکنڈ ایک میں حدیث پڑھ کے ضرور سناؤں گی آپ کو. میں ذرا اپنی بک اٹھا لوں.
انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، یہ جو لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھی تھی نا وہ تھی شک و شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک، ابھی اس سے اگلی جو اربعین نووی میں جن کی حدیث نمبر 7 ہے, آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ. ٹھیک ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ بڑی حدیثوں میں سے ہے جس میں دین کے معاملات کا مطلب دس از ویری کہتے ہیں نا کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اسٹرانگ اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. اور یہ روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے رہنماؤں کی اور تمام مسلمانوں کی. دوبارہ میں پڑھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نام ہے کس کا؟ خیر خواہی کا. خیر خواہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا یا ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا، لوگوں کی اچھائی آپ کے دماغ میں ہو، لوگوں کے لیے مدد کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہو. بیسیکلی دس از واٹ خیر خواہی مینس. سو کیا کہا رسول اللہ نے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے؟ ہم نے جب پوچھا یا رسول اللہ خیر خواہی کس کی خیر خواہی، تو کیا فرمایا انہوں نے؟ اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے رہنماؤں کی یعنی جو لیڈرز ہیں مسلم لیڈرز، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی. اچھا، یہ جو حدیث ہے بیسیکلی اس کے تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ اس کا ایک سیکنڈ جو انہوں نے وہ بھی دی ہوئی ہے نا، میں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتی ہوں. اس حدیث شریف میں دین کے بارے میں ایک جامع تصور دیا گیا ہے اور دین کا دائرہ کار بتایا گیا ہے. دین کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ دین کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی چند عقائد، ذکر و فکر، عبادات، اخلاقیات، اپنے رب کو راضی کیا جائے، اور زندگی کے دوسرے معاملات اور خاص طور پر اجتماعی معاملات سے دین کا تعلق نہیں ہے. یعنی ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک تھنکنگ یہ ہے کہ دین کا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان عبادات ہو جائیں، اخلاقیات ہو جائیں اور اپنے رب کو راضی کیا جائے، اور اس سے ہٹ کے جو دوسرے معاملات ہیں نا جن میں اجتماعی معاملات میننگ کہ ایز اے سوسائٹی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ حدیث واضح رہنمائی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دین کا دائرہ بہت وسیع ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بہت سے پہلو شامل ہیں. یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے عبادات کر لی، اخلاقیات کر لی، آف کورس دیٹس اے میجر پارٹ آف اٹ، لیکن ہمارا ایک دوسرے سے، کیونکہ جس میں حدیث کا جو اگلا پورشن جو لاسٹ پورشن ہے جس میں رسول اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی، تو ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی اس کا پارٹ ہے. اٹس پارٹ آف آور دین. ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، ایک دوسرے کے لیے اچھا کرنا، یہ اور ہم اکثر جو ہیں اس بات کو دماغ سے بھلا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے. پہلے تو اس کو دیکھیں اس طرح بات کرنے کے جنرلی ایز ہیومن بینگز، ایک ہیومن بینگ کا، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو بھی رویہ ہونا چاہیے وہ بھی خیر خواہی کا. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے تو خیر خواہ ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو ہم سب کے اوپر لاگو ہے. یہ تو اس سے تو مطلب میں اور آپ کبھی اپنا مطلب آنکھ نہیں چھپا مطلب وہ کر سکتے، آنکھیں بند نہیں کر سکتے. کبھی میں کوئی فیصلہ کرنے لگوں تو مجھے دیکھنا ہے، مجھے جانچنا ہے. جیسے ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، ہمارا شوہر بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے. اس رشتے میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات، آپس کے بیہیویئر کی وجہ سے ہمارے وہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے دل خراب ہو جاتا ہے، یا ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایک رشتہ کہہ لو کہ جو کہ سوسائٹی کا بیسس ہے وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے. شوہر بیوی کے رشتے میں آپ کے دل میں بال آ گیا، جی شوہر نے یہ کہہ دیا تو اب میں تو بس اس سے بڑھ کے بتاؤں گی، یا بیوی نے یہ کہہ دیا میں تو اس سے مطلب ایک انسان کا، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے کہ یہ آلموسٹ اس طرح کا رشتہ ہے کہ جو مطلب آپ چوز کرتے ہو. باقی رشتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیے نا، وہ آپ کی چوائس نہیں تھی، ماں باپ آپ کی چوائس نہیں ہے، اولاد آپ کی چوائس نہیں ہے، بہن بھائی آپ کی چوائس نہیں ہے. شوہر بیوی، بیوی شوہر، یہ تو چوائس کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کچھ آ جاتا ہے، تو اگر ہم اس حدیث کو بھی دماغ میں رکھیں اور یہ بات کو دماغ میں رکھیں کہ خیر خواہی کا ہمیں کہا گیا ہے، تو وہ رشتہ بعد میں آتا ہے. پہلے ایز این انسان
میرا رویہ اس انسان کے ساتھ کیسا ہے. میں کیونکہ مسلمان تو وہ پہلے ہے نا, بعد میں میرا شوہر بنا, بعد میں میری بیوی بنی, تو مجھ سے سوال تو کیا جائے گا نا کہ ایز این انسان میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اگر میں اس کو اس کا رائٹ نہیں دے رہی یا میں اس کو رائٹ نہیں دے رہا, یہ دونوں طرف چلتا ہے, یا میں اپنے بہن بھائیوں کو اس کا رائٹ نہیں دے رہا, یہ دے رہی, ماں باپ کو نہیں دے رہا, تو مجھے پہلے تو یہ آنسر کرنا پڑے گا نا, کیونکہ چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے ایز اے مسلمان ہم پہ فرض ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا. رشتے تو بعد میں بنتے ہیں, رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک انسانیت کا رشتہ جو ایز اے مسلمان اسپیشلی اینڈ ایز اے ہیومن بینگ جنرلی وہ تو رہے گا, اور مجھے جواب دینا پڑے گا اس کا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ یہ دیکھو کہ جس طرح اب اس میں سیرہ میں آگے بھی ہم دیکھیں گے, جس طرح زبان کی خاطر یا کسی, جیسے ہم آگے دیکھیں گے جب دوسری ہجرت بھی ہوئی اس وقت جا کے, جو ایون پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ابو سفیان سے جب پوچھا تھا کہ یہ لوگوں نے کہ جی یہ جو محمد ہے کہیں جھوٹا ہے یا کیا, انہوں نے وہ جھوٹ نہیں بول سکے, حالانکہ مطلب دشمن ہے ایک طرح سے, کیونکہ وہ ان کے ماں باپ کے دین کو بلا برا, مطلب ماں باپ کے دین کو غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اسے سچ بول دیا, اس نے وہ اس لمٹ کو کراس نہیں کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی ایک سے ہماری ذرا سی انبن ہوتی ہے, ہم تو تمام لمٹس کراس کر دیتے ہیں. یا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہم تو مطلب پھر ایک دوسرے کے لیے بدخوئی یعنی بری باتیں کر کے مطلب اتنا برا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے, کیونکہ جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ تھوڑی ختم ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ ہم دماغ میں یہ رکھ سکیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. سب سے پہلے خیر خواہی کس سے, کہ اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو میں سپورٹ کروں گی, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابیں, اللہ تعالیٰ کا رسول, پھر اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے بندے ہیں, یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مجھے خیر خواہی کرنی ہے. آنیسٹلی اگر میں اپنے دین کے ساتھ مطلب اپنے رب کے ساتھ اگر اپنے آنیسٹلی ہوں نا, خیر خواہ ہوں اپنے دین کی, then everything else falls into place. سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں, سب چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. جب میرے دل میں میرا دین اسٹرانگ نہیں ہے, پھر میں یہ رشتے بھی لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیتی ان کو. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بات بتا رہی ہوں ایک کہ میں اپنے آپ کو بھی دماغ میں رکھ کے, اپنے ایکسپیرینسز کو بھی دماغ میں رکھ کے, جس دل میں بھی دین کے معاملے میں کمزوری ہوتی ہے وہ رشتوں کو نہیں نبھا پاتا. وہ زیادہ رشتوں کو یہ کہہ لیں کہ لوگوں کا حق مارتا ہے, یا لوگوں کے ساتھ برا بیہیویئر رکھتا ہے, یا لوگوں کے ساتھ ذاتیاں کرتا ہے, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ابھی فرسٹ اسٹیپ کین بی کہ خوف اللہ کا, محبت بعد میں پیدا ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کا خوف ہی ہو جائے, وہی ہمیں روک لے غلط کام کرنے سے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی چھوٹا موٹا جو میری ویکنیسز ہیں, جو میں جتنا بھی بات جس طریقے سے پہنچا پا رہی ہوں, کچھ نہیں پہنچا پا رہی, جو بھی بول پا رہی ہوں, جو نہیں بول پا رہی, جو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا نہیں, اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہم سب سنتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے دلوں میں اس کو اتار کر ہماری زندگیاں سنوار دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے دین پر چلنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ان کے طور طریقے تھے, جس پہ وہ خود قائم تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.